بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم۔ نہایت ہی واجد الاحترام مخدوم و محترم حضرت خواجہ رضی حیدر صاحب، جناب جنید مختار صاحب، دیگر اراکین نشر فاؤنڈیشن و نشر اکیڈمی جناب سعید النبی صاحب، دیگر احباب اور جناب محترم اسلم غزالی صاحب، میرے دوست ہیں، دیوبند مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم بریلوی لوگ خرکاری بہت کراتے ہو، اگر تمہیں کسی مرد کی محفل میں تم لوگوں کو بلاؤ تو پہلے قرآن خوانی کرو پھر کھانا کھلائیں گے، اور اگر کوئی شادی بیاہ کی محفل ہو تو پہلے نعت خوانی ہوگی اس کے بعد کھانا کھلائیں گے، اور اگر کسی بچے کی ولادت کی برتھ ڈے کا موقع ہو تو تب بھی کہتے ہیں کیا حرج ہے تھوڑی سی قرآن خوانی اور دعا ہو جائے اس کے بعد کھانا کھلائیں گے۔ تو کہتے ہیں تمہارے ہاں کی جو یہ ریت ہے خرکاری بہت کراتے اس کے بعد کھانا کھلاتے۔ تو آج تو عید ملن کی تقریب ہے، اس میں کوئی تقاریر کا تو موقع تھا نہیں، صرف عید ملن کا مقصد ہوتا ہے آئیں عید ملیں کھانا کھائیں اور جائیں، اور مجھے یہی توقع تھی کہ آج یہاں اتنا ہی کام ہوگا بس، کیونکہ مجھے اس کے بعد دارالعلوم مجددین اہمیہ کے سالانہ جلسے تقسیم اسناد میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن اسلم غزالی صاحب جیسے اور بہت سارے کام اچانک کر لیتے ہیں، انہوں نے یہ کام یہ اچانک ہی کر لیا کہ اب اس میں خطابات بھی ہو جائیں۔ تو جب آدمی ذہنی طور پہ خطاب کے لیے تیار نہ ہو تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کہنا کیا ہے، لیکن بارکیف جو قاری صاحب نے تلاوت کی اور بڑی موقع کی مناسبت سے انہوں نے تلاوت فرمائی، ایک تو انہوں نے نشرہ اکیڈمی کا خیال رکھا اور علم نشرہ کی تلاوت کی، دوسری بات ان کی اس تلاوت میں جو ہم پہ علم نشرہ ہوئی، اس سورہ نشرہ کی تلاوت سن کر علم نشرہ کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں تکالیف اور پریشانیوں کا کبھی سامنا کرنا پڑ جائے تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، بات نہیں ماں کے معنی ساتھ کے، ہر تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یہ جو تنگی کا ایک دور آیا، اس دور میں آسانی تک پہنچنے کے لیے جو وقت لگ گیا اور ہو گیا، گو کہ وہ بڑا تکلیف دہ تھا، اور اسلم غزالی صاحب کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے اور ان کے احباب کے لیے، ظاہر ہے سب کے لیے، لیکن الحمدللہ ہم اس یسر تک پہنچ گئے، عسر کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی رکھا تھا مگر ہمیں تلاش کرنے میں دیر ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو تقریب ہے اور یہ عید ملن ہے، یعنی عید کی بھی ہے اور ملن کی بھی ہے، کہ ملنے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے تھا اس انقطاع کے بعد، اور اس ملاقات کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، تو آپ نے عید ملن کا اس کو عنوان دیا۔ اچھی بات ہے، آج دوہری عید ہے، ایک تو عید الفطر والی عید اور دوسری عید اس بات کی کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز بالآخر اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، ادارہ اپنے اصل کی طرف واپس آ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آج ایک دوہری عید کی بات ہے، اور حقیقتاً تو ہم اسی دوسری عید کو ہی کہنا چاہیے کہ منانے کے لیے اور سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حاضر ہیں۔ تو میں آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی صبر کے ساتھ جو جدوجہد جاری رکھی، اس کے نتیجے میں آج یہ دن ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سب اس لیے یہاں ملاقات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ایک عید الفطر کا موقع، اور اس پر یہ عید خوشی کا موقع کہ یہ ادارہ جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمارے لیے بڑے رہنما اصول رکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی گھبراہٹ میں اور پریشانی میں ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی،
ہم پیروں فقیروں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دم درود کرنے والا ہو، کوئی تعویذ دینے والا ہو جس سے ذرا مشکل جلدی سے آسان ہو جائے۔ تو اسلم غزالی نے بھی یہی کیا کہ جب ان کے ساتھ یہ دشواری پیدا ہوئی تو انہوں نے جو ہے وہ اصل کی طرف رجوع کرنے سے پہلے پیروں فقیروں کے چکر لگانا شروع کیے۔ کئی پیروں فقیروں کے پاس یہ گئے اور ان سے جا کے اپنا دکھڑا بیان کیا، لیکن ہر پیر فقیر سے ان کو جو جواب ملا اور جو ہمارے علم میں آیا وہ بڑا ہی کہنا چاہیے مایوس کن اور پریشان کن ہے۔ اور وہ جوابات اگر انسان سن لے جو اہل سنت کے بڑے بڑے پیروں کی طرف سے ان کو ملے تو انسان سمجھتا ہے کہ اہل سنت کے اندر جو پیری فقیری ہے یہ پیری فقیری نہیں ہے، یہ عیاری ہے، کیونکہ کوئی عیار بھی ایسی بات نہیں کر سکتا ہے۔ حقیقتاً اگر کوئی پیر ہوگا، مرشد ہوگا، فقیر ہوگا تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا جو توازن سے اور اعتدال سے ہٹی ہوئی ہوں اور جن کو عدل کا راستہ معلوم نہ ہو۔ تو بہرکیف انسان پر زندگی میں مختلف مراحل، مشکلیں اور آسانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر صبر کا دامن انسان تھام لے اور یہ شعر اپنے پیش نظر رکھے جو کتنا ہی شاندار ہے، اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی علم نشرا فاسر بین یسرین اذا فکرتها ففرع، کہ جب تم پر تکالیف اور پریشانیاں بہت زیادہ آ جائیں تو پھر سورہ علم نشرہ میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ دو عسر کے درمیان یسر موجود ہے۔ تو جب دو عسر کے مابین یسر رکھا ہوا ہے تو جب تم اس پہ غور کرو گے تو تمہیں اپنی ٹینشن کم ہوتی ہوئی اور اپنی تکلیف جو ہے وہ گھٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ تو الحمدللہ العزیز ہمارے محترم اسلم غزالی صاحب نے اور ان کے احباب نے، اگرچہ سید النبی صاحب بہت زیادہ کبھی کبھی جو تھے وہ ریش بھی ہو جاتے تھے، لیکن بہر وقت فطری تقاضے ہوتے ہیں، طبی طور پر انسان کبھی کبھی وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتا اور ایسا ہونے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان کے صبر کی داد دیتا ہوں کہ صبر کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجر دیا ہے۔ آج کی اس تقریب کے حوالے سے ایک بات اور میں اگر عرض کروں تو بے جانا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ والا نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف میں دیکھا اور ساری تکالیف آپ نے دین کی خاطر برداشت کی اور اٹھائیں تو ایک مزدہ جانفزہ سنایا، اور وہ کیا تھا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبینہ عطا کی اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔ میں اگر اس کا انتباہ کروں، اس لیے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ ایسا دور ہے کہ چیزوں کا انتباہ اگر نہ کیا جائے قرآن کا، حدیث کا، تو لوگ جو ہے وہ اس کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ تو اپلائیڈ کیمسٹری، اپلائیڈ فزکس، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ اپلائیڈ چیزوں کا دور ہے۔ تو میں اس کو اگر اپلائی کرتے ہوئے یہ بات کہوں کہ یہ سارے احباب جو موجود ہیں اور خاص طور پہ نشرہ فاؤنڈیشن کے بزرگ حضرات، تو اگر یہ آپ سے جناب اسلم غزالی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین دلا دی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اگلے پچھلے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو آج اسلم غزالی صاحب کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کا بھی دن ہے۔ تو جس کسی کے دل میں یہ بات ہو کہ انہوں نے کچھ غلط کیا تھا، کچھ صحیح کیا تھا، تو وہ معاف کر دے، اس لیے کہ انسان سے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب بخشش اور مغفرت ہو جائے تو اس کے بعد پھر نئے عزم اور نئے حوصلے اور نئے جذبے سے نئے گناہ کرنے چاہیے؟ نہیں، پھر نئے عزم اور نئے حوصلے اور نئے جذبے سے ہمت اور محنت کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں یہ بات کہوں گا اس موقع پر کہ گو کے حالات سازگار ہوں یا ناسازگار، آپ نئی ہمت کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے جوش و جذبے کے ساتھ پھر سے اس ادارے کی خدمت میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز انہی غرباء اہل سنت میں سے ایسے لوگ نکل کے آئیں گے کہ جو غرباء ہوں گے اس معنی میں جو عربی کا لفظ ہے غریب ہونا، نہ کہ اس معنی میں جو اردو کا لفظ ہے غریب ہونا۔ یعنی غرباء کہتے ہیں اجنبی لوگوں،
تو ایسے اجنبی لوگ انہی اہل سنت میں سے جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دے گا جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ اس نئے عزم اور ولولے کے ساتھ آپ اپنا کام شروع کیجئے اور آگے بڑھیے۔ میں نے زیادہ گفتگو کر دی، حالانکہ ججز جو ہوتے ہیں وہ اپنی تقاریر سے نہیں بولا کرتے، اپنے فیصلوں سے بولا کرتے ہیں، اور ہم اپنے فیصلے سے پہلے ہی بول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر نتیجہ دکھا دیا ہے۔ وآخر دعوانا